ایران کے قدیمی طب میں صحیح و سالم زندگی گزارنے کے لیے 6 اصول ہیں، جن میں کھانے پینے کے اصول نہایت اہم ہیں۔ ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ پانی سے صحیح استفادہ کیسے کریں اور کیا کھائیں کہ صحت و توازن برقرار رہے۔ یکی از کارهایی که مردم ما بایستی ایک کام جو ہمارے عوام کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد مٹھائی ضرور کھائیں۔ یہ نہایت ضروری ہے۔ اگر لوگ دہی کو مربے کے ساتھ کھائیں تو اس کا بھی بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خزاں یا سردیوں میں دہی کا استعمال شیرینی کے ساتھ بہت مفید ہے۔ بہی کا مربہ سردیوں اور خزاں میں مفید ہے، لیکن جس پانی سے یہ مربع بنا ہے اس کو بھی صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا چاہیے تاکہ اس سے بھرپور فائدہ ہو۔ لوگ جو مربع نہیں بنا سکتے شربت بنا سکتے ہیں، انہیں شربت استعمال کرنا چاہیے۔ خزاں اور سردیوں میں بہت سی بیماریاں عام ہو جاتی ہیں۔ ہمارے بدن کے ٹیشوز اور خلیوں کو ایسی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جن سے وہ انرجی پیدا کر سکے تاکہ بدن کو تر و تازہ رکھا جا سکے۔ باشه، یعنی گرمی به وجود بیاره۔ اس کرۂ ارض پر زندگی گزارنے والے انسانوں کو خدا نے 4 مرحلے عطا کیے ہیں۔ ان میں پہلا مرحلہ بچپن جو پیدائش سے لے کر 15 برس تک رہتا ہے، دوسرا مرحلہ 15 برس سے لے کر 35 برس تک کا ہے، اور اس کے بعد 35 سے 60 برس کا ایک اور مرحلہ ہے، اور 60 برس کے بعد کا مرحلہ پیری کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ ان تمام مرحلوں میں انسان کے پانی کے استعمال کی کیفیت الگ الگ ہے۔ اسی طرح سے پانی سے بننے والی غذاؤں کے استعمال کی کیفیت بھی الگ ہے۔ مٹھائیوں اور شربتوں کا استعمال بھی الگ الگ ہے۔ ادھیڑ عمر اور سن رسیدہ افراد کے لیے کھانے کے بعد شربت کا استعمال کرنا بہت مفید ہے۔ ہمارے پاس عرقیات کے ایسے شربت ہیں جو جوانوں اور نوجوانوں اور بچوں کے لیے نہایت مفید ہیں۔ یہ شربت کیا کام کرتے ہیں؟ ان سے غذا بہتر طریقے سے ہضم ہوتی ہے، اور انسان کے بدن میں جب غذا بہتر طریقے سے ہضم ہو تو اسے چین و سکون ملتا ہے اور ہمیں اور چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کیونکہ اس سے ہضم اچھا ہوتا ہے۔ اما دیگه احتیاج به ترکیبات گوناگون نداریم۔ ہر انسان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ضرورت اس کی عمر، جسے اور مزاج کے مطابق الگ الگ ہوتی ہے، اور اس میں علاقوں کے لحاظ سے بھی کمی بیشی آتی ہے۔ جو لوگ سرد اور تر مزاج کے حامل ہیں انہیں پانی کا استعمال کم کرنا چاہیے، اور جو گرم اور خشک مزاج ہیں انہیں زیادہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ آیا نمیخواهید کبد سالم داشته باشید؟ چرا؟ حالا که میخواهید پس با آب شربت، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا جگر صحیح اور صحت مند رہے؟ تو آپ کو مختلف طرح کے شربت پینے چاہیے۔ آپ لیمو کا شربت بھی پی سکتے ہیں، اسی طرح سکنجبین کا شربت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے شربتوں کو معطر کرنا چاہتے ہیں تو آپ مصنوعی ایسنس استعمال نہ کریں، بلکہ آپ زعفران جیسی نہایت مفید اور مقوی چیز سے انہیں معطر کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے جسم کو بھی فائدہ پہنچے گا۔ زعفران سے آپ غذاؤں کو بھی معطر کر سکتے ہیں۔ حکماء اس بات پر تاکید کرتے ہیں کہ آپ کے کھانوں اور شربتوں کو معطر ہونا چاہیے۔ ان خوشبوؤں کا اثر آپ کے بدن پر بھی پڑتا ہے، جس سے آپ کا بدن بھی مہکنے لگتا ہے اور پسینے میں بھی بدبو نہیں رہتی۔ اس بات میں کسی طرح کا شک نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو اسے آزما کر دیکھ سکتے ہیں۔ بوی بدی که از اون میاد نشان دهنده در واقع بدی هضم سیستم های بدنی اونه۔
تو اس طرح سے ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم جو پانی استعمال کرتے ہیں اس پانی میں مختلف قسم کے منرلز ہونے چاہیے. جیسے مثال کے طور پر عرق بید مشک ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے. ہمارے گھر میں جو نوجوان ہے جب وہ کھانا کھا لے تو اس کی ماں یا جو بھی گھر کا ذمہ دار ہے وہ عرق بید مشک کا شربت اسے پلا سکتا ہے، کیونکہ اس سے خون بنتا ہے اور اس کا مزاج اور اس کا اثر گرم ہوتا ہے. تو اس سے حرارت جو ہوتی ہے وہ متعادل ہوتی ہے بدن کی. تو جب بدن کی حرارت متعادل ہوتی ہے تو کھانا آسانی سے ہضم ہوتا ہے، اور جب کھانا آسانی سے ہضم ہوگا تو اس کا مزاج بھی معتدل ہو جائے گا. قابل تحمل هست. بعضی ها در سن میانسالی جو لوگ ادھیڑ عمر کے ہیں یا بڑھاپے کی طرف گامزن ہیں، اگر انہیں پیاس لگے تو جہاں تک ہو سکے پیاس پر قابو رکھیں اور پانی نہ پئیں، کیونکہ اس طرح پیاس لگنے سے ان کے بدن میں جو رطوبتیں جمع ہو گئی ہیں وہ ختم ہوں گی اور اس سے ان کی تندرستی بہتر ہوگی. اور اگر ایسے لوگ ہیں جنہیں پیاس لگتی ہے، جن کے بدن کی حرارت زیادہ ہو، جیسے نوجوان یا بچے، تو ان کے لیے پانی پینا مفید ہے، کیونکہ پانی پینے سے ان کے بدن کی حرارت کم ہوتی ہے. تو کبھی پانی پینا مفید ہوتا ہے اور کبھی پانی نہ پینا. ہمیں اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو عرقیات ہیں انہیں گھر میں استعمال کرنا چاہیے. گھر کے ہر فرد کو استعمال کرنا چاہیے. ماں باپ کے لیے کیا کیا جائے جو بوڑھے ہو چکے ہیں؟ انہیں ہم گلاب جل دے سکتے ہیں، اس سے انہیں فائدہ ہوگا. ہم انہیں عرق نانا دے سکتے ہیں. ہم اسی طرح دیگر عرقیات انہیں دے سکتے ہیں جن کی تاثیر گرم ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ بچے جن کے مزاج میں گرمی ہے، حرارت ہے، انہیں ہم سرد عرقیات دیں گے، اور جو بوڑھے ہیں جن کے مزاج میں سردی ہے انہیں گرم عرقیات دیں گے. اس طرح سے ہم گھر کے ہر فرد میں تعادل اور توازن قائم کر سکتے ہیں. وزارت زراعت اور جنگلات سے متعلق تحقیقات کے ادارے نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا موضوع ایران کے مختلف علاقوں میں موجود فلورائڈ کی مقدار کا تعین ہے. یہ کتاب اس میدان میں دلچسپی رکھنے والوں اور اس میں تحقیق کرنے والوں کے لیے بہت مفید کتاب ہے.